31 दिसंबर का सूरज गुरूब हुआ तो पूरा दुबई लाइटों और बरकी कुमकुमों से जगमगा उठा। हर तरफ जोशो खरोश था और हर शख्स नए साल को खुशामदीद कहना चाह रहा था। 12 बजते ही आसमान रोशनियों से भर गया। लोगों के शोर और बेहंगम मौसीकी की वजह से कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक एक 20 मंजिला बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पर आग भड़क उठी, लेकिन लोग नए साल की सेलिब्रेशन में इस कदर मसरूफ थे कि किसी को खबर ही ना हुई। लेकिन इसी बिल्डिंग के नीचे रोड पर एक पाकिस्तानी खड़ा था। उसने जब आग भड़कती देखी और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए वहां से छलांग लगाते देखा तो उसने अपना मोबाइल निकाला और उस हैबतनाक मंजर की वीडियो बनाने लगा। अगले चंद घंटों में पाकिस्तानी मीडिया पर यह ब्रेकिंग न्यूज बनकर नश्र होने लगी। इस सारी कहानी में हैरत अंगेज बात यह थी कि इस बिल्डिंग के पास रहने वाले लोगों को भी पाकिस्तानी मीडिया के जरिए मालूम हुआ कि हमारे पड़ोस में आग लगी हुई है। सऊदी अरब के लोग तेज ड्राइविंग के शौकीन हैं। 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब दुनिया भर में सबसे ज्यादा हादसाती अमवात वाला मुल्क बन चुका था। वहाँ 24 घंटों में लातादाद रोड एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन मजाल है कि वहाँ का मीडिया इसको मुल्की मईशत, मुआशरती अलमियों या इदारों की नाअहली के साथ जोड़े या फिर मिर्च मिसाला लगाकर ऐसी होशरुबा हेडलाइंस के साथ पेश करे कि देखने वाले दंग रह जाएं और खुद को शदीद अदम तहफ्फुज का शिकार समझें। अलबत्ता पाकिस्तानी मीडिया में ये बात नहीं। यहाँ आपको हीरोइन की जूती गुम होने से लेकर बारिश के खड़े पानी तक छोटी से छोटी खबर भी इस अंदाज में मिलेगी जो आपको हिला कर रख देगी। आज से 20 साल पहले सिर्फ पीटीवी होता था जिस पर रात 9 बजे का खबरनामा सुनकर हालात के बारे में मालूमात मिल जाती थी, लेकिन आज 90 से जायद चैनल्स हर 15 मिनट बाद ऐसी हेडलाइंस चलाते हैं जिसमें मनफी खबरों का पलड़ा भारी होता है। और अगर आप 2 घंटों तक ब्रेकिंग न्यूज सुनते रहें तो उठने से पहले मायूसी का शिकार हो चुके होंगे। यही हाल सियासी टॉक शोज का भी है, जहां मुल्की मसाइल हल करने की बजाय सियासतदानों को एक दूसरे की खिंचाई का मौका दिया जाता है और रेटिंग का खूब फायदा उठाया जाता है। प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर सोशल मीडिया, देखकर यूं लगता है कि इस मुआशरे में कोई अच्छा काम हो ही नहीं रहा। हर तरफ नफरत, धोखा, मनफियत और खुद गर्जी उरूज पर है। हालांकि ऐसा नहीं है। माना कि यहाँ जुल्म ज्यादती है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे अच्छे काम भी हो रहे हैं। मुआशरा बिल्कुल ही बेहिस नहीं हुआ, बल्कि कुछ दर्द दिल रखने वाले भी हैं जो खिदमत, खुलूस और मोहब्बत का मशअल थाम कर इन अंधेरों को उजालों में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मुआशरे के इसी मुस्बत पहलू को उजागर करने और मुल्की तशख्खुस का बेहतरीन रूप सामने लाने के लिए आसिम अली शाह फाउंडेशन ने एक मकालमाती नशिस्त का एहतमाम किया, जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक रखने वाली मारूफ शख्सियात ने शिरकत की और इस मौजू पर खुलकर अपनी राय का इजहार किया। इस नशिस्त में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पेश करने के लिए जो तजावीज़ पेश की गईं वो आपके सामने पेश की जाती हैं। नंबर 1, हम निसाबी सरगर्मियाँ। बच्चों के स्कूलों में सुबह असम्बली हुआ करती थी, जिसमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर दुआ लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी बच्चों को पढ़ाई जाती थी। इसका फायदा ये होता था कि बच्चे इन अल्फाज पर गौर करते और इसका मानी अपने असातिज़ा से पूछते थे और यही चीज उनके तहते शऊर में बैठ जाती थी, जो कि हुब्बुल वतनी की वजह बनती। इसके साथ साथ तकरीरी मुकाबले और बैतबाजी की सूरत में हम निसाबी सरगर्मियाँ भी होती रहती, जिनकी बदौलत बच्चों में अपने मुल्क व कौम के लिए कुछ करने का जज्बा परवान चढ़ता। लेकिन अब ये तरीका अक्सर स्कूलों में खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से नई नस्ल में वो जज्बा भी नहीं रहा। रही सही कसर मीडिया ने पूरी कर दी और यही वजह है कि आज नई नस्ल के जहन में पाकिस्तान का मनफी इमेज बन चुका है और वो मायूसी का शिकार नजर आते हैं। जरूरत इस बात की है कि ऐसी तमाम सरगर्मियों को दोबारा शुरू किया जाए। नंबर 2, सैरो सयाहत, सकाफत और सनत की प्रोमोशन। भारतीय वजीर आजम अमेरिका के दौरे पर थे। वहाँ उन्होंने हिंदुस्तानियों से खिताब करते हुए कहा कि मैं आपसे डॉलर मांगने नहीं आया, बल्कि ये रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि आप में से हर शख्स की जितनी इस्तिताअत हो वो गैर मुल्कियों को इस बात पर कायल करे कि वो हिंदुस्तान का विजिट करें और हमारी सकाफत को देखें। इसका बड़ा फायदा ये होगा कि हमारी मुल्की मईशत मजबूत होगी और दुनिया भर में भारत का अच्छा इमेज सामने
آئے گا۔ ہمارے ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہاں سال کے 4 موسم پورے آب و تاب کے ساتھ آتے ہیں۔ مختلف طرح کے پھل اور سبزیاں یہاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایسے بے شمار علاقے ہیں جو پہاڑوں، جنگلات اور سبزے سے بھرپور ہیں۔ ہمیں بھی باہر کی دنیا میں ان تمام چیزوں کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ٹورزم ڈپارٹمنٹ ایسے اقدامات اٹھائے کہ انٹرنیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا پر پاکستان کے یہ خوبصورت علاقے زیادہ سے زیادہ پروموٹ ہو سکیں۔ ہمارے یوٹیوبرز اور ویلاگرز بھی اس سلسلے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں، جبکہ باہر کے ممالک میں سیر کے لیے جانے والے پاکستانی وہاں کے لوگوں کو یہ دعوت دیں کہ پاکستان دنیا کا ایک حیرت انگیز ملک ہے، اور اگر آپ نے وہاں کا وزٹ نہیں کیا تو آپ ایک بہترین جگہ دیکھنے سے محروم رہے ہیں۔ اسی طرح پاکستانی ثقافت کو بھی پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ باہر کی دنیا ہماری ثقافت میں دلچسپی لے اور یہاں کا وزٹ کرے۔ اس سلسلے میں بیرونی ممالک میں موجود پاکستانی سفارت خانے قومی تہواروں پر تقریبات کا اہتمام کریں اور وہاں کے باشندوں کو مدعو کریں تاکہ وہ ہماری ثقافت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں۔ پاکستانی ٹیکسٹائل انڈسٹری ایک مضبوط انڈسٹری ہے، اس کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے، اور اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً پاکستانی صنعت کی نمائش کی جائے اور بین الاقوامی سطح پر اس کو پروموٹ کیا جائے۔ ان تمام اقدامات کی بدولت اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ ہماری ثقافت، صنعت اور سیر و سیاحت کو پوری دنیا میں فروغ ملے گا اور پاکستان کا ایک بہترین چہرہ دنیا کے سامنے آئے گا۔ نمبر 3، تصویر کا دوسرا رخ۔ قدیم زمانے میں یورپی مصنفین جب مسلم ممالک کا دورہ کرتے اور ان کو قلم بند کرتے ہوئے مسلمانوں کی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو نمایاں کرتے، جبکہ ان کے شاندار کارناموں کو نظر انداز کر دیتے، ان کی لکھی کتابیں تاریخ کا حصہ بن جاتی، اور بعد میں لوگ جب ان کا مطالعہ کرتے تو وہ سمجھتے کہ مسلمان ایک ناکام قوم ہے جو اپنے ادب و تہذیب اور قومی اثاثوں کو بھی سنبھال نہ سکی۔ آج کے زمانے میں یہ کام ہمارا میڈیا کر رہا ہے۔ صرف منفی واقعات کو میڈیا ہیڈ لائنز بنا کر پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اچھا کام ہو ہی نہیں رہا۔ اس صورتحال میں اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ میڈیا تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھائے اور معاشرے میں ہونے والے مثالی کاموں کو بھی پیش کرے تاکہ پاکستانی قوم میں اعتماد پیدا ہو۔ نمبر 4، اردو ادب بین الاقوامی سطح پر۔ یہ ہم پر اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے پاس ادب کی ایک روشن تاریخ موجود ہے۔ کہانی، افسانہ، ناول اور داستان گوئی کے ذریعے ایسے بہترین کردار لکھے گئے جنہوں نے معاشرتی اصلاح میں بھرپور کردار ادا کیا۔ یہاں کے ادباء و مصنفین علم و حکمت کے اعتبار سے کسی بھی قوم کے ادیبوں سے کم نہیں، اور ان کے لکھے ادب کو نصاب کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ آج کل پاکستان میں فرینچ اور روسی ادب کا اردو ترجمہ مقبول ہو رہا ہے۔ اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر ہمارے اس شاندار ادب کو بھی انگریزی، فرانسیسی اور روسی زبان میں منتقل کیا جانا چاہیے تاکہ ہمارے مشاہیر کے علم و دانائی سے باقی دنیا مستفید ہو اور ہمارا ایک بہترین روپ دنیا کے سامنے آ جائے۔ نمبر 5، انگریزی چینل کا قیام۔ انٹرنیشنل میڈیا پاکستان کے بارے میں 50% تک منفی خبریں نشر کر رہا ہے۔ اس کا توڑ ایک ہی ہے کہ ہمارے پاس بھی انگریزی چینلز ہوں۔ بدقسمتی سے یہ میدان خالی ہے، جبکہ پڑوسی ملک کی طرف اگر دیکھیں تو وہاں 700 چینلز ہیں جن میں سے 300 چینلز انگریزی کے ہیں۔ اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ پاکستان میں انگریزی چینلز کا قیام عمل میں لایا جائے جو انٹرنیشنل میڈیا کی برابری کرے اور بین الاقوامی سطح پر ہمارے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے کا سدباب کرے۔ نمبر 6، آج کنٹینٹ کا دور ہے۔ صحافی اور استاد معاشرے کے ایسے ارکان ہیں جو معاشرے کو کنٹینٹ دیتے ہیں۔ استاد کا کنٹینٹ جس قدر بہترین، مؤثر اور سبق آموز ہوگا، اسی قدر معاشرے میں اقدار و روایات پروان چڑھیں گی اور تربیت کا سلسلہ بہترین ہوگا۔ اسی طرح صحافی جس قدر مثبت اور حقائق پر مبنی کنٹینٹ میڈیا کو دے گا، اسی قدر اس قوم کا سافٹ امیج دنیا کے سامنے آئے گا۔ آپ اگر پڑوسی ملک کا کنٹینٹ دیکھیں تو ان کی بعض ویڈیوز اتنی ایموشنل ہیں جنہیں دیکھ کر انسان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ہمیں مؤثر اور انوکھا کنٹینٹ پیش کرنا چاہیے اور شارٹ فلمز کی طرف آنا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارا صحافی مؤثر اور سبق آموز کنٹینٹ کی بجائے اندر کی خبر لانے کے لیے زیادہ کوششیں کرتا ہے۔ یہاں کنٹینٹ دل سے نہیں بنایا جاتا بلکہ ریٹنگ کے لیے بنایا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس میں جان نہیں ہے۔ نمبر 7، معاشرے کو سدھارنے والے عوامل۔ کتاب، لیڈر اور رائے عامہ بنانے والے لوگ، یہ
یہ 3 ایسے عوامل ہیں جو معاشرے کو سدھار سکتے ہیں۔ ہمیں کتاب کو فروغ دینا چاہیے، اس سے نئے افکار اور نئے خیالات جنم لیتے ہیں اور معاشرے میں مثبت تبادلہ خیال بڑھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیڈرز کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر کام کرنے والے جوانوں کی رہنمائی کریں۔ اس میدان میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن احساس ذمہ داری کی کمی ہے۔ اگر ہمارے یوٹیوبرز احساس ذمہ داری سے لبریز ہو جائیں تو وہ معاشرے کو بہتری کی طرف لے جانے میں ایک شاندار کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 8، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بدولت کوئی بھی قوم شاندار ترقی کر سکتی ہے۔ آج پوری دنیا میں امریکہ کا رعب اسی وجہ سے ہے کہ وہ تحقیق کے میدان میں سب سے آگے ہے۔ اس سال 2022 میں امریکہ نے $1.40 کی خطیر رقم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے مختص کی ہے، کیونکہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ اس چیز کا براہ راست تعلق قومی تشخص کے ساتھ ہے۔ آج کی دنیا میں اسی قوم کا دبدبہ ہے جس کے پاس علم اور کنٹینٹ ہے۔ امریکہ دنیا بھر کے اعلیٰ دماغوں کو سلیکون ویلی مدعو کرتا ہے اور انہیں پرکشش آفر دیتا ہے تاکہ نیا علم ایجاد کیا جائے اور دنیا بھر میں اپنے شاندار قومی تشخص کو پروان چڑھایا جائے۔ ہمیں بھی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے میدان میں کام کرنے کی اشد ضرورت ہے اور سالانہ کم از کم 10 ارب کی رقم اس مقصد کے لیے مختص کرنی چاہیے، تب ہی ہم ترقی کی جانب سفر کرنا شروع کر سکیں گے۔